یہ احادیث صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک، یا پھر ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم تک کی پیشن گوئی کرتی ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں وقت کے اختتام تک مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا ذکر ہے، ایک بڑی جنگ جو مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ اس کی کئی احادیث ہیں جن میں ایک بڑی جنگ کا ذکر آیا ہے، مسلمان اور اتحادی اور غیر مسلموں کے درمیان ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے، غیر مسلموں کے ایک گروہ کے ساتھ مسلمان بمقابل غیر مسلموں کے دوسرے گروہ کے ساتھ، اور یہ صنف نمبر 2 ہے، اور پھر صنف نمبر 3، اور پھر اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ عربی میں اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک نبوی اصطلاح ہے، الملحمہ۔ ملحمہ کا مطلب ہے تباہی یا خون ریزی، ملحمہ صرف خون بہا۔ اور یہ آرمی گیٹن کہ عیسائیوں کے تصور کے برابر ہیں۔ چنانچہ کئی احادیث ہیں جن میں خانہ جنگی کا ذکر ہے، جو کہ آرمی گیٹن نہیں ہے، یہ آرمی گیٹن سے پہلے ہے۔ اور پھر کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں بڑی جنگ کا ذکر ہے، زیادہ بڑی جنگ کا نہیں۔ تو ایک بڑی جنگ ہوگی لیکن بڑی جنگ نہیں، اور یہ اجتہاد ہے کیونکہ بعض علماء نے اس کو ملا دیا ہے۔ اور پھر ایسی احادیث ہیں جن میں بڑی جنگ اور یقیناً بڑی جنگ کا ذکر ہے، ملحمہ، جو عیسیٰ اور دجال کے درمیان ہوگی، اور یہ اختتام ہوگا۔ اس کے بعد شاید جنگ نہ ہو، اس کے بعد قیامت آئے گی جو کہ تمام جنگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم مسلسل لڑائیوں اور چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ اگر ایک دفعہ میری امت سے تلوار نکالی جائے گی تو اس کو واپس نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ مسلمانوں نے صحابہ کے زمانے سے چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، جنگ صفین، جنگ جمل۔ اسلامی تاریخ میں تسلسل مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ معیاری ہے، یہ ہونے والا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا جب ایک طرف مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان اور دوسری طرف غیر مسلموں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اب چاہے یہ مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگ سے پہلے ہو یا بعد میں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر اس کا اختتام کس کے ساتھ ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ تو آئیے آج ان روایات میں سے کچھ پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھیے کہ یہ تصور کیا ہے۔ ہم ایک مشہور حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں جس کا اکثر اوقات حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس میں عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم ان سے شکایات کی کہ ہم کتنے غریب ہیں اور ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ہم ان سے شکایات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش رہیں، اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ میں پریشان نہیں ہوں کہ آپ لوگ غربت میں رہیں گے۔ واللہ میں پریشان نہیں ہوں کہ آپ غربت میں رہیں گے۔ واللہ یہ امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرعونوں کی سرزمین کو کھول نہ دے، اور رومیوں کی سرزمین جو باستینی سلطنت ہے، اور ہمیار کی زمین جو یمن ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ فکر نہ کریں، ہم فارسی سلطنت کو فتح کر لیں گے، اور ایسا ہوا۔ ہم بازنطینی سلطنت کو فتح کر لیں گے، اور ایسا ہوا۔ اور ہم یمن کو فتح کر لیں گے، اور ایسا بھی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ 3 لشکر بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بن جاؤ، یعنی کہ یہ امت بن جائے۔ یہ خانہ جنگی ہے جس کے بارے میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان بات کی۔ تم لوگ 3 لشکر بن جاؤ گے، بجن بن الشام، بجن بن عراق، بجن بن یمن۔ ایک فوج الشام میں ہوگی، ایک فوج عراق میں ہوگی، اور ایک فوج یمن میں ہوگی۔ اور دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے۔ اب 100 دینار اگر میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے $50 کی طرح کہوں۔ یہ ایک بڑی مقدار ہے، لیکن یہ اتنی بڑی مقدار نہیں ہے۔ $50 کوئی مذاق نہیں ہے۔ 100 دینار ایک اچھی رقم ہے۔
ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے اور وہ سوچے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اچھی رقم نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر بات کریں، دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ دولت کی ایک اچھی مقدار کو بالکل معمولی سمجھا جائے گا۔ ابن حوالہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کب ہوگا؟ مجھے ان تینوں فوجوں میں سے کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ الشام کی فوج کے ساتھ رہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لوگوں کا منتخب کرتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ 3 فوجیں ہوں گی، ایک فوج الشام میں، ایک فوج عراق میں اور ایک فوج یمن میں، اور انہوں نے ابن حوالہ کو بتایا کہ الشام کی فوج منتخب کرنا۔ میں نے پہلے ہی ایک اور حدیث کا ذکر کیا ہے جس کا میں نے حج پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا، جب میں نے مہدی کے تصور کا ذکر کیا۔ ہم نے اس حدیث کو جلدی جلدی آگے بڑھایا۔ یہ 6 کتابوں میں ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہدی کے بارے میں ہے۔ ہم مہدی کے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں ایک جملہ تھا جس پر میں نے نشان لگایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے اور آپ کے درمیان لڑیں گے آپ کے خزانوں کے لیے۔ یہ کون سا خزانہ ہے؟ کچھ نے کہا یہ خزانہ مکہ میں ہے۔ ایک دفعہ ادھر خزانہ دفن کیا گیا تھا، لیکن حدیث میں مکہ کا ذکر نہیں ہے، اور یہ میری رائے ہے کہ اسے مکہ سے منسلک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ادھر امت کے لیے خزانہ ہوگا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تیل جو قدرتی وسائل ہے اور وہ سعودیہ عربیہ یعنی کہ مکہ میں پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ امت کا خزانہ ہوگا اور خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، 3 شہزادے، ان تمام کے باپ شاہی خاندان کے ہیں، ان تمام کے باپ حکمران ہیں۔ تو ایک خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے، اور یہ امت کے اندر ہے۔ یہ اندرونی خانہ جنگی ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ان میں سے کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوگا، تینوں ناکام ہونے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوگا، اور پھر ہراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، اور پھر مہدی، اور پھر حدیث چلتی رہے گی۔ تو ہم مہدی والے حصے کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اندرونی خانہ جنگی ہوگی، اور جوابات اس حدیث سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مہدی اس وقت آئے گا جب امت مسلمہ آپس میں لڑ رہی ہوگی، اور مہدی امت کو متحد کرے گا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ مہدی امت کو متحد کرے گا۔ امت کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوگی، امت کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جس پر وہ اعتماد کر سکے، جس کی دیانت شخص سے بالا تر ہو، اور جس شخص کی تلاش میں ہوں گے اور جس شخص کے پیچھے یقین کے ساتھ جائیں گے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہدی ہوگا۔ اس لیے بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہوگی، لیکن مہدی آئے گا اور وہ خانہ جنگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب یہاں ہوگا تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ امت کے درمیان بڑے پیمانے پر اندرونی خانہ جنگی کا وقت آئے گا، اور واضح طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اندرونی سپر پاورز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے نام بتانا پسند نہیں، آپ اپنی سمجھ بوجھ اور سیاست کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی پہلے ہی بڑے پیمانے پر جنگ جاری ہے، ابھی مسلمان آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدتر یہ ہے کہ یہ غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز ان ہتھوں میں اپنی پراکسی استعمال کر رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی سپر پاور کا لیپ ڈاگ ہے۔ حقیقت میں سپر پاور لیپ ڈاگز کی کبھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا خوفزدہ ہونا چاہیے، نہیں بلکہ ہمیں بہت زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے، دیکھتے ہوئے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ احادیث کو وقت کے حاتمی کے بارے میں دیکھ کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ اندرونی جنگ کا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔